سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روایات ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، مجھے اپنی وہ صورت دکھاؤ جس میں تم کفار و فاجر کی روحوں کو قبض کرتے ہو۔ تو ملک الموت نے عرض کیا کہ آپ دیکھ نہیں سکیں گے۔ آپ کے اصرار پر ملک الموت نے کہا، آپ اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیجئے۔ پھر کہا، اچھا اب میری طرف دیکھیے۔ اب جو دیکھا تو ایک سیاہ شخص جس کے سر میں سے آگ کے شعلے نکل رہی تھی اور کانوں سے بھی آگ نکل رہی تھی۔ یہ حال دیکھ کر آپ پر غصہ طاری ہو گئی۔ آپ جو دیکھا تو آپ اپنی شکل میں موجود تھے۔ آپ نے پھر ملک الموت سے فرمایا، اگر کافر کو فقط تمہاری شکل دیکھے نہیں تکلیف برداشت کرنی ہو تو یہی بہت بڑی سزا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اب مجھے اپنی وہ شکل دکھائے جس میں مومن و صالحین کی ارواح قبض کرتے ہو۔ فرشتے نے کہا، ذرا منہ دوسری طرف کیجئے۔ اب جو آپ نے دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین و جمیل نوجوان کھڑا تھا جس کا جسم مہک رہا تھا، جس کا لباس سفید تھا۔ فرمایا کہ اگر مومن کا باوقت وصال تیری یہ شکل ہی دکھائی جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ سامعین، آپ نے سماعت فرمایا کہ ملک الموت علیہ السلام نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنی دونوں حالتیں دکھا دیے کہ وہ اللہ کے دوستوں کی ارواح کی شکل میں قبض کرتے ہیں اور دشمنان خدا کی روحوں کو کس شکل میں قبض کرتے ہیں۔ بعض لوگ کل نفس ذائقۃ الموت پڑھ کر کہتے ہیں کہ سب کو مرنا ہے، کیا بری کیا نیک، کیا ولی کیا غوث، کیا قطب کیا ابدال اور کیا نبی رسول، سبھی نے موت کا پیالہ پیا اور پینا ہے اور وہ سب کے مرنے کو برابر جانتے ہیں۔ تو یاد رکھو، موت کا ذائقہ ہر نفس نے چکھا اور چکھے گا، مگر اس دار فانی سے رخصتی کا حال سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ بد نصیب وہ ہے جن کی روحیں بڑی سختی سے قبض ہوتی ہے اور کچھ صاحب عظمت و جلال و بلند پایہ ایسی ہستیاں ہیں جن کی روح بڑی آسانی پروقار طریقے سے قبض ہوتی ہے اور ملک الموت علیہ السلام نے ان کے فرما بردار ہوتے ہیں اور بغیر ان کی اجازت کی ان کے روح پر قبضہ نہیں کرتے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ملک الموت لوگوں کے پاس کھول کر آیا کرتے تھے، لیکن جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے تھپڑ مار کر ان کی ایک آنکھ پھوڑ ڈالی تو وہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ تعالیٰ، تیرے بندے موسیٰ علیہ السلام نے میری آنکھ پھوڑ ڈالی ہے، اگر وہ مقرب نہ ہوتے تو میں ان پر سختی کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ میرے بندے سے کہو کہ وہ اپنا ہاتھ بیل کی ہاتھ پر رکھ دے، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے ان کی عمر 1 سال کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ ملک الموت نے یہ پیغام دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ عرض کیا، موت۔ فرمایا، اگر موت ہی ہے تو پھر ابھی سے ہی روح قبض کر لو۔ چنانچہ ملک الموت علیہ السلام نے ان کو سونگھا تو ان کی روح قبض ہو گئی۔ ادھر حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بارگاہ خداوندی سے آنکھ دوبارہ عطا ہو گئی۔ بس اس دن کے بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام چھپ کر آنے لگے اور بارگاہ نبوت میں بلا اجازت حاضر نہ ہوئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات ہے کہ فرشتوں نے عرض کی کہ اے اللہ تعالیٰ، تیرے بندے ابراہیم علیہ السلام کو موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان سے کہہ دو کہ جب دوستوں کو ملے ہوئے عرصہ گزر جائے تو ایک دوسرے سے مشتاق ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ اطلاع ملی تو عرض کی، مولا کریم، میں تیرے ملاقات کا مشتاق ہوں،
बस एक फूल उन्हें अता किया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको सूंघा और उसके सूंघने में ही रूह कब्ज़ हो गई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बड़े बागैरत थे। जब घर से बाहर तशरीफ़ ले जाते तो दरवाजे को ताले लगा कर जाते ताकि कोई घर में दाखिल ना हो सके। एक दिन वापस तशरीफ़ लाए तो देखा घर में एक शख्स खड़ा है। अपने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं वो हूँ जो साहू से नहीं डरता, कोई हिजाब मेरे लिए हिजाब नहीं। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल्लाह तुम मलकुल मौत हो, मैं तुमको खुश आमदीद कहता हूँ। अपने कंबल को ओढ़ा और आपकी रूह कब्ज़ हो गई। सैयदना हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायात है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के रोज़ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हुए और मिजाद पुरसी की तो आपने फरमाया कि मैं बेचैन और मगमूम हूँ। इतने में मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने हाजिरी की इजाज़त तलब की। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि यह मलकुल मौत हाजिरी की इजाज़त तलब करते हैं। आपसे पहले उसने किसी से इजाज़त तलब नहीं की और ना ही आपके बाद किसी से इजाज़त चाहेंगे। आपने इजाज़त मरहमत फरमाई और वो हाजिर हुए, आपके सामने खड़े हुए और अर्ज़ की अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म फरमाया कि मैं आपके फरमाबरदारी बजा लाऊँ। अगर आप फरमाए तो आपकी रूह कब्ज़ कर लूँ, अगर ना चाहे तो ना कब्ज़ करूँ। आपने फरमाया ऐ मलकुल मौत क्या तुम मुझ पर मामूर हो? अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का मुस्ताक है। आपने फरमाया मलकुल मौत तुम अल्लाह ताला का हुक्म बजा लाओ। चुनांचे उन्होंने रूह कब्ज़ कर ली। वली की रूह हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायात है कि उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला फरमाता है ऐ मालिकुल मौत मेरे दोस्त के पास जाओ और उसे लेकर आओ, इसलिए कि मैंने उसे रंज व राहत दोनों तरह आजमाया और उसे अपनी रज़ा के मुताबिक पाया। मैं चाहता हूँ कि उसे दुनिया की गमों से नजात बख्शूँ। तो मालिकुल मौत 500 मलाइका की जमात के हमारा चलते हैं, उनके साथ जन्नती खुशबू वाले कफन और फूलों की शाखें होती है जिससे तरह तरह की खुशबुएँ आती है और ये 20 रंगों की होती है। उनके पास मुश्क में लिपटा हुआ सफ़ेद रेशम होता है। तो मालिकुल मौत फरिश्तों के हिमेरा बैठ जाते हैं। हर फरिश्ता अपने हाथ में उसके एक अज़ू पर रख लेता है और मुश्क में बसी हुई रेशम को उसकी थोड़ी के नीचे रख दिया जाता है और दरवाज़ा जन्नत की तरफ खोल दिया जाता है। अब उसके दिल का मिलान जन्नत की तरफ हो जाता है। कभी रूह उन जन्नत की जानिब, कभी लिबास की तरफ और कभी फूलों की तरफ तवज्जो करता है। जैसे रोते हुए बच्चे का दिल घर वाले बहलाते हैं, इसी तरह उसका दिल बहलाया जाता है। उसकी जन्नती अज़वाज उसी वक्त खुश होती रही होगी। फरिश्ते कहता है ऐ पाक नफ्स अच्छे दरख्तों के घने सायों में चलते हुए पानियों की तरफ चल। मालिकुल मौत वली अल्लाह पर माँ से ज़्यादा शफ़क़त करते हैं। वो जानते हैं कि ये रूह अल्लाह ताला के नज़दीक महबूब है, तो वो उस रूह पर नरमी करके खुदा ताला की रजा चाहते हैं। बस उसकी रूह उस तरह निकाली जाती है जिस तरह आटे से बाल। अपने फरमाया इधर उसकी रूह निकालती है, उधर तमाम फरिश्ते कहते हैं सलामती हो तुम पर, बदला तुम्हारे सबर का तो पिछला घर क्या ही खूब मिला। जब मलकुल मौत उसकी रूह निकालते हैं तो रूह जिस्म को मुबारकबाद देती है और कहती है तू मुझको अल्लाह ताला की इताअत की तरफ जल्दी जल्दी ले जाता था और गुनाहों से दूर रखता था, तो आज तुझे मुबारक हो कि तूने खुद भी नजात पाई और मुझे भी नजात दिलाई। चुनांचे जिस्म भी रूह को यही कहता है और ज़मीन के वह हिस्से जिन पर नेक बंदा
عبادت کرتا تھا وہ اس کے لیے روتے ہیں، اور ہر وہ آسمانی دروازہ جس سے اس کا اعمال خیر اوپر جاتا تھا، جس دروازے سے اس پر رزق نازل ہوتا تھا، 40 روز تک روتا ہے۔ جب اس نیک بندے کی روح نکال جاتی ہے تو 500 فرشتے اس کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب انسان پہلو پر لٹایا جاتا ہے تو فرشتے اسے پہلے ہی لٹا دیتے ہیں اور انسانوں کی کفن سے پہلے ہی کفن پہنا دیتے ہیں، ان کے خوشبو سے پہلے خوشبو لگا دیتے ہیں، اور اس کے گھر سے لے کر قبر کے دروازے تک فرشتوں کی دونوں طرف 2 قطاریں کھڑی ہو جاتی ہے، اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ اس وقت شیطان اس قدر زور سے چیخ کر اپنے لشکروں سے کہتا ہے کہ خرابی ہو تمہارے لیے، اس بندے نے کیسے نجات پالی؟ وہ کہتے ہیں یہ تو گناہوں سے بچا ہوا ہے۔ ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام سلیم تھا۔ سلیم ظاہری طور پر ایک کامیاب آدمی تھا، اس کے پاس دولت تھی، کاروبار تھا، لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا، مگر ایک بڑی کمزوری تھی، وہ نماز کا پابند نہیں تھا۔ لوگ اسے سمجھاتے، سلیم بھائی نماز دین کا ستون ہے، اسے مت چھوڑو۔ وہ ہنستے ہوئے جواب دیتا، دل صاف ہونا چاہیے، نماز بعد میں بھی ہو جائے گی۔ دن گزرتے گئے، جوانی ڈھلتی گئی، مگر سلیم نے کبھی سچی توبہ نہ کی، نہ فجر کی پرواہ، نہ عشاء کی فکر، جمعہ بھی کبھی کبھی۔ ایک دن سلیم اپنے کاروبار کے سلسلے میں سفر پر تھا کہ راستے میں اچانک دل کا دورہ پڑا، نہ کلمہ پڑھنے کا موقع، نہ توبہ کا وقت۔ لوگوں نے لاش گاؤں پہنچائی، جنازہ پڑھا گیا اور سلیم کو قبر میں اتار دیا گیا۔ لوگوں ظاہری میں سب کچھ ٹھیک تھا، اصل معاملہ تو قبر میں شروع ہونا تھا۔ جیسے ہی لوگ واپس لوٹے، قبر کی تنہائی نے سلیم کو گھیر لیا، قبر تنگ ہونے لگی اور سلیم خوف سے چیخ اٹھا، کوئی ہے مجھے نکالو۔ اچانک قبر میں ایک ہیبتناک آواز گونجی، فرشتوں نے سوال کیا، وہ صحیح جواب نہ دے سکا۔ قبر نے سلیم سے کہا، اے سلیم، دنیا میں جب تجھے نماز کی طرف بلایا جاتا تھا تو تو نے مجھے یاد نہیں کیا، آج تو میرے پاس آیا ہے، اب میں تیرا ٹھکانہ ہوں۔ قبر مزید تنگ ہو گئی۔ سلیم کو احساس ہوا کہ یہ نماز نہ پڑھنے کا سزا ہے۔ ایک روایت کے مطابق بے نمازی شخص کو قبر میں کہا جاتا ہے، ہم نے تجھے وقت دیا تھا، ہم نے تجھے مہلت دی تھی، مگر تو نے رب کے حکموں کو ہلکا جانا۔ سلیم رونے لگا، گڑگڑانے لگا، یا اللہ مجھے واپس بھیج دے، میں نماز پڑھوں گا، میں سجدہ کروں گا۔ مگر جواب آیا، اب اعمال کا وقت ختم، اب صرف انجام